السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عائشہ آپی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ٹیلنٹ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہمیں کس کام کے لیے بنایا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور چیز ہوتی ہے پیشن کیا ہوتا ہے؟ پیشن کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جس کو کرنے میں مزہ آئے، اس کو کرنے کے آپ منتظر رہیں، وہ آپ کو موٹیویٹ کرے، آپ اپنی زندگی کا فوکس اس چیز کے ساتھ تعین کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ہماری زندگی میں ہمیں بہت سے کام پسند ہوں گے، لیکن ہر کام ہمارا پیشن نہیں ہوتا۔ پیشن صرف وہ کام ہوتا ہے جس کی خواہش اور محبت کی وجہ سے آپ دوسرے کاموں کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ صرف ایک کام پہ جو ہے وہ وقت صرف کرنے کے لیے آپ دوسرے کاموں سے وقت نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ لیں کہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کا پیشن ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پیشن تلاش نہیں کرنا، یہ آپ کو خود تلاش کرے گا۔ اور اب بات آتی ہے کہ ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے۔ ٹیلنٹ اس ہنر یا اسکل کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کسی ایک یا ایک سے زیادہ کاموں میں اچھا ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ لیتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی ناک خود نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی اکثر آپ اپنا ٹیلنٹ بھی خود نہیں دیکھ سکتے، اور دوسرے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ آگاہ نہ کریں تب بھی آپ نے اپنا ٹیلنٹ نہیں ڈھونڈنا۔ نہ شوق نہ ٹیلنٹ، ان دونوں چیزوں کی تلاش میں آپ نے خود کو نہیں تھکانا، کیونکہ اگر آپ کو ابھی تک اپنا ٹیلنٹ اور شوق نہیں معلوم تو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے کچھ اور ڈھونڈنا ہے، وہ چیز جو میں نے بھی ڈھونڈی، اور وہ چیز جو ہر کامیاب انسان ڈھونڈتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے انرجی اور توانائی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ نے صرف وہ کام، چیزیں یا شے تلاش کرنی ہے جو آپ کو انرجی دیتی ہے، آپ کو توانائی سے بھر دیتی ہے، جس کا شوق، جس کا جو ہے نا، جس کام کو کرنے کا سوچ کے ہی آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو اچھا محسوس کرواتی ہے، وہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہے، وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چیز آپ کا پیشن ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، جس کام کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں نا، آپ اس کے لیے ٹائم اور سپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جو ہے نا وقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ زمان و مکان سے جو ہے نا بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز، کوئی کام آپ کو ٹائم اور سپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اس کام کے لیے بنے ہیں۔ نمبر 3، جو کام آپ کو تھکاتا ہے وہ کبھی آپ کا جو ہے نا پیشن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ پنکھے کی مثال لے لیں۔ پنکھا جو ہے وہ صرف ہوا دینے کے لیے بنا ہے۔ اگر آپ اس سے کوئی اور کام لینا شروع کر دیں گے، وہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، وہ کام نہیں کرے گا۔ قلم کی مثال لے لیں، قلم لکھنے کے لیے بنا ہے، آپ اس سے جتنا مرضی لکھتے جائیں وہ تھکے گا نہیں، بس لکھتا جائے گا لکھتا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ ختم ہو جائے گا تو تب لکھنا بند کر دے گا، مطلب اس کی جو ہے وہ میعاد ختم ہو گئی۔ جس کام میں آپ کا پیشن یا ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے وہ کام آپ کو تھکاتا نہیں ہے۔ نمبر 4، جس کام کے لیے قدرت نے آپ کو چنا ہوتا ہے، اس کام سے آپ کی عزت جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ آپ کو اسی کام سے پہچاننے لگتے ہیں، آپ کی لوگ جو ہے وہ اسی کام کی وجہ سے جو ہے وہ رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جس کام میں آپ مطلب معاوضے یا پیسے سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں نا، وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ اگر مطلب میں اپنی فیملی کی بات کروں تو میری چھوٹی سسٹر ہے، اس کو بہت شوق ہے ٹیچنگ کا، اور وہ بس کہتی ہے کہ میں اگر کسی پرائیویٹ اسکول میں بھی جاب کروں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ جو ہے وہ مجھے وہ پے کتنا کرتے ہیں یا وہ مجھے جو ہے وہ کتنی سیلری دیں گے، بٹ یہ ہے کہ میں مصروف رہوں گی اور مجھے اچھا فیل ہوگا، میں بچوں کو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ کتنی، اگر میں ٹیوشن پڑھا رہی ہوں تو میں کتنا چارج کروں گی یا میں کتنی فیس لوں گی یا جو ہے وہ کتنے پیسے آئیں گے، بٹ اس کو یہ ضرور ہوتا ہے کہ میرا بہت اچھا وقت گزر جائے گا، میں بچوں کو پڑھاؤں گی، کیونکہ یہ اس کا پیشن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، اس سے پیسے تو آپ کو آٹومیٹکلی ملتے ہی ملتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن جو چیز آپ کو پیسے کے لالچ سے بھی آزاد کر دینا، سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے۔ اس کے بعد جیسے ایک اسی مطلب پوائنٹ پہ میں آپ کو ایک جو ہے وہ ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ
مائیکل ڈیوڈ ایک مطلب مجسمہ ساز تھا، تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے اچھے پورٹرے اور اتنے اچھے جو ہے وہ مجسمے بناتا تھا کہ اس پہ حقیقت کا گمان ہونے لگتا تھا۔ اور ایک ڈیوڈ شخص تھا، جب اس نے اس کا مجسمہ بنایا تو وہ اپنے مطلب اس ٹیلنٹ پہ اور اپنے جو ہے کام پہ اتنا حیران ہوا کہ وہ مطلب بے اختیار اس نے کہا کہ یہ بولتا کیوں نہیں ہے، اور اس نے پھر غصے سے کہتے ہیں کہ ہتھوڑا اس کے ہاتھ پہ مارا یا شاید گردن پہ مارا کہ وہ ٹوٹ کے نیچے گرا کہ یار تم اتنے پرفیکٹ اور اتنے جو ہے وہ ریئلٹی کے قریب مجھے نظر آ رہے ہو، تو تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام کے بارے میں اتنا پیشنیٹ اور اتنا جو ہے وہ تھا کہ مطلب اتنا ڈوب کے کام کرتا تھا کہ 15 20 دن گزر جاتے تھے، اور مائیکل کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے وہ اس نے اتنا ٹائم جو ہے وہ گزار دیا، کیونکہ وہ اپنے کام کو اس طرح سے مگن ہو کے کرتا تھا۔ بات یہی ہے کہ جو ہے نا نہ آپ کو وقت کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کام آپ کو تھکاتا ہے، جو کام آپ کا پیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ جو ہے بلکہ اس سے الٹ ہوتا ہے، جو کام آپ کا پیشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور چارج کرتا ہے۔ نمبر 6، قدرت جو ہے نا وہ آپ کو آئیڈینٹی دے دیتی ہے، آپ کی ایک شناخت بننے لگتی ہے، آپ اس کام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے سامنے نصرت فتح علی خان صاحب کا نام لوں تو ایک شناخت ذہن میں آتی ہے، ایک میوزک کا جو ہے وہ مطلب ایک نام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عبدالستار ایدھی ایک نام آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک آئیڈینٹی آتی ہے۔ عمران خان کا نام لیں، ایک نام آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیں تو پوری تاریخ پاکستان ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ مطلب یہ کیا ہے، ان کے ساتھ ایک آئیڈینٹی جڑی ہے، ایک شناخت ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی انسان کا نام لیں اور کوئی شناخت ظاہر نہ ہو، کوئی آئیڈینٹی آپ کے مائنڈ میں نہ ہو، تو سمجھ لیں کہ اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی پیشن نہ ہو یا کوئی ٹیلنٹ نہ ہو اور آپ فیمس ہو جائیں، کیونکہ صرف ایک چیز ہے جو آپ کو فیم بھی دیتی ہے، جو آپ کو رسپیکٹ بھی دیتی ہے، اور وہ ہوتا ہے آپ کا ٹیلنٹ۔ نمبر 7، جو کام آپ کا پیشن ہوتا ہے اس میں آنے والی ہر مشکل کو آپ ہنسی خوشی سہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ آپ کو پریشان نہیں کرتی، بلکہ آپ اس کو خوشی سے گلے لگا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کام میں آپ کا پیشن ہوتا ہے، اس کام میں آگے سے آگے بڑھنے کی چاہت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ ایک پوائنٹ تک پہنچے ہیں اور آپ اس پہ رک جائیں کہ بس میری منزل آ گئی ہے، نہیں۔ آپ کا جو پیشن ہوتا ہے، آپ کا جو کام ہوتا ہے، آپ کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ گرو کریں، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں اور آپ آگے سے آگے بڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو ایک نقطے پہ جو ہے وہ رکنے نہیں دیتا۔ اس کے بعد نمبر 8، آپ کو جو اوریجنل ٹیلنٹ ہے، اگر آپ قدرتی طور پہ مطلب کچھ ہوتے ہیں نا وہ مطلب کہا جاتا ہے کہ جو آرٹسٹ ہیں وہ کچھ مطلب بائی نیچر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب آرٹسٹ جو ہے وہ پیدا ہی آرٹسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کچھ لکھاری ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ بچپن سے ہی شروع میں ہی جو ہے وہ لکھنے کا جو ہے وہ قدرتی طور پہ شوق ہوتا ہے۔ اگر اوریجنل ٹیلنٹ ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ بے چین رکھتا ہے، آپ بار بار اس کام کی طرف پلٹتے ہیں، قدرت آپ کو اشارے دیتی ہے، آپ لگے کسی اور کام میں ہوتے ہیں، اس کام میں آپ تھک رہے ہوتے ہیں، اس کام میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، آپ کوئی ڈگری مطلب اور لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ پیشن آپ کا کچھ اور ہوتا ہے، اور آپ قدرت جو ہے وہ کلک کرتی رہتی ہے، آپ کو یہ نشانیاں بتاتی رہتی ہے کہ آپ اس کام کے لیے نہیں بنے۔ قدرت آپ کو اسی پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کرتی ہے جو آپ کا پیشن ہوتا ہے۔ اس چیز سے جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پیشن ہے کیا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جس کام میں دل ہو بس وہی کریں، زبردستی کچھ نہیں کرنا، اور جب کبھی اپنا ٹیلنٹ معلوم ہو جائے تو اس کو کرنے میں جان مار دینی ہے، اس کو ایسے کرنا ہے جیسے کبھی کچھ نہ کیا تھا، اس کو کئی گھنٹے کرنا ہے، اس کو جوش سے کرنا ہے، اور اس کو کرنے میں سستی نہیں کرنی، کیونکہ مولانا رومی کہتے ہیں، ہم کیمیا گر ڈھونڈتے ہیں ایسی صلاحیت جو جل سکے اور بدل سکے، یہاں نیم گرم اور نیم دل کی کوئی جگہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔